اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ابتدا میں ایک جاوید اختر کا جو اللہ کے اوپر غصے سے برہم ہو کے اس سے سوال کرنا چاہ رہا اللہ سے۔ سب سے پہلے جب تو اللہ نہیں ہے بولتا تو سوال ہی مت کر بھائی میرے۔ تو اللہ نہیں ہے کہہ رہا، سامنے والے کو بول میں یہ بکھیڑے میں پڑتا ہی نہیں۔ اگر میں اللہ نہیں ہے بول رہا ہوں، دیر از نو گاڈ بول کے ہم لوگ بول رہے ہیں، ہم بھی اعلان کر رہے ہیں دیر از نو گاڈ، بٹ اللہ بول رہے ہیں ہم۔ دیر از نو گاڈ تیرے جیسوں کے لیے ہے، وہ کوئی اور خدا نہیں ہے مگر اللہ ہے، ہم بول رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جب تو کہہ رہا ہے کہ بغیر اللہ کے یہ نظام دنیا کا چل رہا، تو نہیں مانتا، اس کا وجود نہیں ہے کرا، تو تیرے پاس ایک جملہ ہونا چاہیے۔ جب میں اللہ نہیں ہے سمجھتا ہوں تو میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا۔ اس سے کیا ہو رہا تو یہ سوچ رہا نہیں۔ ایک انسان ہے، تو ایک آدمی کا قتل کرنے کے اوپر تو پوچھ رہا، سوچ یہ بات پہ، ایک آدمی کا قتل کرنے پہ تو پوچھ رہا کہ انسان کیوں قتل کر رہا، انسان کیوں ریپ کر رہا، انسان ایک دوسرے کو کیوں ہرٹ کر رہا۔ ارے میرے بھائی وہی بات تیرے پاس بھی ہے نا۔ اچھا اگر میں آ کے بولوں جاوید بھائی آپ شولے بہت اچھی لکھے، تو کیا بولے گا تو؟ شکریہ بولے گا؟ نہیں، تو بولے گا میں اور سلیم لکھے جو ہے ہم دونوں لکھے بول کے سمجھائے گا تو۔ اگر کوئی یہ پوچھے سلسلہ کا گانا یہ کہاں آ گئے ہیں ہم یوں ہی ساتھ چلتے چلتے، یہ تو لکھا، تو لچک یہاں فرق لفظ کی ہے۔ ایک تو کہانی شولے کی لکھنے میں تیرا اور سلیم کا ہاتھ ہے، اور سلسلہ کے گانے میں لکھنے میں وہ صرف تیرا ہاتھ ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی کا سلسلہ ہوتا بات کرنے کے لیے، جب تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے سمجھ رہا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے مسلمان بولتے بھائی اللہ کو واسطہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہمارے درمیان میں اللہ کا دین لا کے وہی دیے، اس واسطے ہم نہیں اور معبود ہے کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا نہیں ہے، کرسچنوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، کسی اور غیر اللہ کا نہیں ہے، اس واسطے نہیں اور کوئی خدا ہے سوائے اللہ کے ہم کہتے۔ تو ہمارا اقرار ایمان کا ڈائریکٹ اللہ کا ہوتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ بھئی دنیا بنانے والے کا وجود ہی نہیں ہے، ہم اس کو گاڈ کہتے ہیں۔ مگر تو جب ہم کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری دنیا میں اتنی گندگی رکھ کے میرے سے پوچھے گا، مجال ہے اس کی؟ دیکھ کتنا اردو والا ہے تو، اور تو اردو میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ دیکھ کب کا ہے تو معلوم، علامہ اقبال کے زمانے کا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو تو پڑھتا تو تیری ایسی جہالت نہیں رہتی تھی۔ تو فیض احمد فیض ایسے جو کیا بولتے کیفی اعظمی جیسے جو اللہ کو نہیں مانتے، ساحل الدین جیسے ایسے لوگوں کی، یا تیرا والد بھی بہک گیا تھا ہوگا، تو ان کی جو شاعری پڑھا تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ علامہ اقبال کو تو سمجھ پہلے، خیر نہیں سمجھا بھی کوئی بات نہیں، تیرے کو ہمارے سے کوئی سروکار نہیں، تیرے کو بھی ہم سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اللہ ہے، تو بولا نہیں ہے، تو اپنی بات منوانا کیوں چاہ رہا ہم سے؟ انہیں میرے سے پوچھتا اس کی مجال۔ اب سوال یہ اٹھتا، اب جو تو سانس لے رہا وہ کون دے رہا؟ تو آنکھ سے جو دیکھ رہا وہ کون دے رہا تیرے کو؟ جب تو سو کے اٹھ رہا وہ کون اٹھا رہا تیرے کو؟ اللہ پوچھ رہا، ہر روز روح نکال لیتا، ہر روز تیرے گھر پہ دستک دیتا، تو اتنا ظرف لانا پڑتا
اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا ظرف لانا پڑتا، اور یہ بحث کرنے کے بجائے واقعہ اللہ تو ہے کیا. ساری دنیا 90% چاہے اللہ کو مانے یا کوئی اور کو مانے، مگر گاڈ تو ہے بولتے نا، بھگوان تو ہے بولتے نا. اس کی ایک اچھی مثال میں تیرے کو سمجھاتا ہوں، اس کے بعد میں میرا ویڈیو کنٹینیو کر لیتا ہوں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ہمراہ ان کے عمر رضی اللہ عنہ تھے. سڑک پہ ایک آدمی سو رہا تھا، وہاں کچھ پتے، سوکھے ہوئے پتے وہاں پڑے ہوئے تھے زمین پہ، اور وہ لبے سڑک پہ سو رہا تھا. سڑک کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے تو وہ پتوں کی کڑکھڑاہٹ آ گئی. وہ کڑکھڑاہٹ میں آپ جو آگے بڑھنا چاہے تو وہ آدمی سوراس والا اٹھ گیا، اس کی گرج سن کے، کڑکھڑاہٹ کی گرج سن کے اٹھ کے ابے وہ پاگل بولا، نعوذ باللہ ایسے الفاظ کہہ دیا، ابے وہ پاگل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بولے میں پاگل نہیں ہوں. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تھا، تلوار نکالنا چاہ رہے تھے آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو روکے، بولے اس نے کیا کہا؟ میری گستاخی میں کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ ابے وہ پاگل، ارے وہ پاگل، اس طرح سے کہا تھا، اور میں نے اس کا جواب کیا دیا، میں پاگل نہیں ہوں. بات ختم ہو گئی. سرکار کا بیسٹ جواب تھا، میں پاگل نہیں ہوں. اسی طرح اگر تیرے سے کوئی اللہ کا وجود پوچھ رہا تو بول بھائی یہ بحث میں میرے کو مت پڑھنا ہے. تیرے اندر کا جو شیطان ہوگا نا، وہ تیرے کو ایسا آپے سے باہر کر دے گا. اس واسطے تو کیا کرے گا معلوم؟ تیرے پاس نالج ہے جیسی، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نالج دیا اس کو پہچاننے کی، پرپس دیا اس کی عبادت کرنے کی. اس کے برعکس تو شیطان کے کہ انہیں سجدہ نہیں کر کے تیرے کو بھٹکانے کا وعدہ کر کے، تو بھی غصے میں آ کے بولے گا وہ اس کی مجال جو میرے سے پوچھے. تو تیرے کو یقین ہو گیا کہ حشر کا میدان ہے، تیرے کو یقین ہو گیا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا، اس واسطے تو کہہ رہا. خیر، اللہ ہم ناستک کو اور ایتھیس کو اللہ کا دین ہم نہیں دے سکتے، اللہ ہی دیتا. ایک بار پوچھ لے واقعی تیرا وجود ہے کیا. میں کبھی بھی یہی بولوں ہر کسی کو، کیونکہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں، میری بات ہوتی ہے اللہ سے. معمولی انسان ہوں مگر میری بات ہوتی ہے اللہ سے. میرا اللہ بہت کچھ دیا مجھے، میرے اللہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. میرے کو انہیں پیدا کرا، میں انہیں اٹھانے والا ہے. میں موت کا انتظار کروں گا، روح نکال لے گا. میرے کو ایمان ہے. اچھا، تو اب میں ایک ایسی بات بتانا چاہ رہا ہوں، میرے اپنے روز جیسے بتاتا ہوں. دیکھو بھائی، نوح علیہ السلام کا قصہ، ہمارے نوح جو اس کو کہتے ہیں، کشتی بنایا، آپ کو اللہ اشارہ دیا کہ یہاں طوفان آنے والا ہے، تم ہجرت کر لو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انڈیا کو آ گئے. ویداس میں بھی ہے قصہ. اور سوال یہ اٹھتا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پورا قصہ ملا. ابھی سائنٹسٹ ڈسکور کرے. تو انسان کو میں بتانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا قصہ، جبکہ یہ پرافٹس کا نہیں ہے. ہندوازم گاڈس کا ہے، انکارنیشن کے طور پہ آئے بول رہے ہیں ان لوگ 33 ملین، اور پرافٹس کا نہیں ہے. اس میں یہ کہاں سے کہانی آئی معلوم ہے؟ جب ہندوازم نہیں تھا تب نوح علیہ السلام تھے دھرتی پہ موجود. اس واسطے انڈیا میں 5 پرافٹس ہے جو اللہ کی طرف بلائے. آؤ اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک بھگوان کی طرف، ایک گاڈ کی طرف بلائے. یہی بات جوئشوں کے پاس جو توریت اور عبرو ہے، جوئشوں کے پاس بھی نوح علیہ السلام کا قصہ ہے.
کرسچن کی بائبل میں بھی نوح علیہ السلام کا قصہ 40 لوگ لکھ کے دیے، لیکن کرسچن جب مسلمانوں کو نوح علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے ڈیبیٹ کیے تو ان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں قرآن میں جتنا واقعہ، کیونکہ وہ دیکھ رہا سن رہا، وہی بتایا ہم کو، قرآن کا حق ملا، تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ بائبل سے بہتر قرآن میں لکھ کے دیا اللہ بول کے بتائے نوح علیہ السلام کا۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا، یہ 3 مذہب میں ہے اور پھر یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تو ہندو نوح علیہ السلام کا قصہ کیوں نہیں بولتا کبھی؟ کیوں صرف گاڈس کا بولتا، جبکہ اس کے پاس ویداس میں ہے؟ نوح علیہ السلام کا کبھی قصہ نہیں بولا، انہیں نہیں بولتا، کیونکہ وہ اسلام تھا اس وقت کا ہے، آگے بھاگ کے خالی یہ جو بتوں والے خدا ہے ان کے نام لے لیے، اور وہ جو ہے اصلی نہیں تھے، نقلی تھے، نام خدا کے نقلی ناموں سے جی رہے۔ پروفٹ نوح علیہ السلام کا توریت یہ اس میں ویداس میں ہے تو بھی نہیں بول رہے، یہاں تک کہ لیکچرر بتا رہا کہ کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ڈیٹیل ہے بتایا انہیں، وہ بھی نہیں ماننا چاہتے، تو شیطان کے حوالے ہو گئے تو ہم کیا کر سکتے؟ بہرحال ہندوستان ہمارا ہے، تاریخ دے رہا ہوں میں تم کو، بات سمجھو۔ اب کرسچن کے پاس نہیں ہے نوح علیہ السلام کا پورا صحیح قصہ، مگر پروفٹس ہے بول رہے نوح علیہ السلام کے قصے کے بجائے خالی جیسس بولیں گے، ان کے پاس بھی شیطان ہے، جیسس بولیں گے، سن آف میری، مریم علیہ السلام کی بیٹی کا نام، اور ان کا پروفٹس کا کنٹینیوس سسٹم ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا، اس کو انکار کریں گے۔ یہودی کے پاس نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، 4 مذہب میں کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک خدا الگ ہے بولا انہیں، یہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے بولا یہودی، سوچو، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جوش کا خدا نہیں بولا میں عیسیٰ کو پیدا کیا، تو انہیں بھی انکار کر رہا۔ پھر چاروں کے پاس نوح علیہ السلام کا قصہ ہے ایک، دوسرا یہ قرآن کے اندر ہمارے سورہ رحمان ہے، چیپٹر نمبر 55، یعنی 55 ہے ہمارا سورہ نمبر، اور آیت ہر بار آتے رہتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ، اور 12 آتی، ہر ایک جیسے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایسا آتا، بسم اللہ بسم اللہ، تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ یبغیان فبأي آلاء ربكما، اس طرح سے بار بار آتے رہتا۔ آپ دیکھیں کانہما یاقوت المرجان فبأي آلاء ربكما، اس طرح سے آتے رہتا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر آپ آخر میں جا رہے، تبارک الذی نہیں، آخر میں جا رہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ کے بعد آخر میں نہیں پڑھ رہے، اب یہ جو آخر میں نہیں پڑھ رہے اور اس میں بیچ میں بار بار پڑھ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ، دیکھو میں حالانکہ سورہ رحمان پڑھتا ہوں ہر وقت، اور آخری کا تبارک اسمک ذو الجلال والاکرام، یہ ہے کہہ دیا اللہ، یہاں کہہ رہا ہے جنوئنس، بار بار اے جنوئنس۔ اب یہ اے جنوئنس آپ کو 4 مذہب ہے، 4 کتابوں میں، صرف قرآن میں ہے جن کے قصہ، آپ کو ہندو کے کتابوں میں جن کا قصہ نہیں ملے گا، ویداس میں اور گیتاس میں۔ کرسچنوں کے پاس بائبل میں نہیں ملے گا جن کا قصہ، اور یہاں تک کہ توریت اور زبور والے بھی نہیں دے سکتے جن کا قصہ، اے جنوئنس۔ اب یہ جن مکہ میں آ کے عبادت کرتے، اور یہ جن انسانوں کے جیسے ہی روپ کے ہے، نظر آتے انسانوں کو،
शैतान नज़र आता, जिन नज़र आता, अल्लाह की इबादत करते हुए, सारी मखलूक इबादत करते हुए आपको जानवर नज़र आते, तो हिंदू के पास ना तो ये ऐसे डिटेल कुरान में जिस तरह से उसकी कायनात का ज़रा ज़रा इबादत कर रहा, सो उसमें जानवर भी सामने आ रहे हैं, जिन भी सामने आ रहा, शैतान इंसान को भटका रहा, वो भी मालूम हो रहा। तो 3 मजहब के पास जिन का हिस्सा नहीं है, 3 मजहब के पास रूह का हिस्सा नहीं है, और 3 मजहब के पास हमारे अल्लाह ताला कह रहे हैं व्हेन यू स्लीप लाइक ए डेड हु वेक अप यू, ये नहीं है। अल्लाह अकबर।